بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا اہم ترین مہینہ ذی الحج شریف، جس کا نام ہی حج اسلامی ارکان میں سے جو اہم ترین رکن ہے، اس کے نام سے موسوم ہے۔ ذی الحج شریف اسلامی سال کا وہ اہم ترین مہینہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی الحج شریف بھی ہے، اور یہ ذی الحج شریف وہ عزت والا، عظمت والا اور رفعت اور شان والا مہینہ ہے کہ جس کی پہلی جو صبح ہے اس کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں کھائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، مجھے ذی الحج کے فجر کی قسم، ولیالن، اور ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم۔ ناظرین کرام، سوچنے والی بات ہے کہ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، بنانے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود ذی الحج شریف کی یہ پہلی 10 راتوں کی قسم رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں کھائی ہے۔ اور ناظرین کرام، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دربار رسالت لگا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، ذی الحج شریف کی پہلے 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو وہ بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا جہاد سے بھی زیادہ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ۔ اور ناظرین کرام، سوچنے والی بات ہے کہ ان 10 راتوں کی عزت، عظمت، رفعت، حرمت اور شان اور مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ شریعت اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے، اور ان 10 راتوں میں اور ان 10 دنوں میں جو کرنے والے اعمال ہیں ان کا بھی ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص 9 ذی الحج تک، یعنی 10 ذی الحج سے پہلے 9 ذی الحج میں سے کسی ایک دن کا، 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ رمضان المبارک کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 9 دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کسی ایک رات کا قیام شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ کتنے خوبصورت اعمال ہیں۔ ذی الحج کی ان راتوں اور دنوں کو ضائع مت کیجیے گا، دن کو روزہ، راتوں کو قیام کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔